اسی طرح امت محمدیہ کے گنہگار لوگ ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اسے جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ حضرات، اگر آپ شیطان کو بلانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان سے دور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں شیطان آپ سے دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے سر سے محفوظ رہے، تو آج ہی نماز شروع کر دیجیے۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، دشمنوں کے مقابلے ہتھیار ہے، قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے منکر نکیر کے لیے جواب ہے، اور جب قیامت ہوگی یہی نماز اس کے اوپر صاحبان کی طرح ہوگی، اس کے اوپر صاحبان کی طرح ہوگی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، اور میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی۔ حضرات، کس قدر خوش نصیب ہم لوگ کہ رب تبارک و تعالیٰ نمازوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات، لیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہو گئے ہیں، روزانہ بے شمار گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں، رات دن ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نماز ادا کرے اور اپنے گناہوں کو معاف کرائے۔ حضرات، یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل رہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اگر آپ دونوں جہاں میں سکھروئی چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ اور رسول کو خوش کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے نماز شروع کر دیجیے۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو میرے ہمسائے کو بلاؤ، اے فرشتو میرے ہمسائے کو بلاؤ، تو فرشتے تعجب کریں گے اور حیران و پریشان ہو کر عرض کریں گے، اے پروردگار تو مکان و زمان سے پاک ہے، تیرے ہمسائے کون ہو سکتے ہیں؟ تو حکم الہی ہوگا، میرے ہمسائے میرے وہ بندے ہیں جو مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے تھے، قرآن شریف کو شوق سے پڑھتے تھے اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرتے تھے، یہی لوگ میرے ہمسائے ہیں۔ حضرات، ذرا غور کیجیے، رب تبارک و تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اپنا ہمسایہ کہتا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی معراج کی بات کیا ہوگی؟ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات، آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے، آج اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، آج اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ بے شمار لوگ نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ حضرات، حدیث شریف میں نمازی کے لیے خوشخبری ہے اور بے نمازی کے لیے وعیدیں آئی ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے اور کہیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، اس لیے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ حضرات، اس کے باوجود ہم نماز کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے۔ آئیے آج سے ہم سے نماز کے پابند ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے صدقے میں ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔
وما علينا إلا البلاغ